شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔
اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم ایسی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید تختہ ارض پہ کوئی دوسری قوم ایسی بد نصیب نہ ہو۔ اس بد نصیبی کو جاننے کے باوجود ہم یہ کوشش نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں کہ آخر اس بد نصیبی کا سبب کیا ہے۔ وہ قرآن، وہ قائد جس نے ایسا انقلاب پیدا کیا اس کتاب اور اپنے کردار سے کہ تاریخ انسان میں ایسا کوئی دوسرا کردار نظر نہیں آتا، تو ایسا گوہر نایاب جو ہمیں ملا آج بھی ہم اسی سے وابستہ ہیں۔ قرآن بھی وہی، رہنما اور قائد و رسول بھی وہی، ضابطۂ حیات بھی وہی، دستور العمل بھی وہی، تو ہم کیوں اتنے بد نصیب بنے ہوئے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اللہ نے ہر قدم پہ انسان کی رہنمائی کی ہے کہ کہاں کہاں تو ٹھوکر کھا رہا ہے، تیری زندگی میں کہاں کہاں گڑبڑ ہے، اور کس کس انداز اور طریقے سے تم وہ راستہ اختیار کر سکتے ہو جو عزت و افتخار اور ذیشان راستہ ہے۔ اللہ نے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے منتخب کیا اور اپنے ضابطۂ حیات میں انسان کو اس بات کا پابند کیا کہ تو اللہ کے دیے ہوئے قرآن اور محمد الرسول اللہ کے کردار کو اپنا۔ جب تو ان دونوں چیزوں کو اپنا لے گا، اپنے پیش نگاہ رکھے گا، ان سے اپنی نگاہ نہیں ہٹائے گا، تو فرمایا تیرے لیے کائنات میں عزت و وقار ہے، تو ہی صاحب افتخار ہے۔ لیکن جو ہی تو نے اس ضابطۂ حیات سے اعراض کیا، کردار محمد الرسول اللہ کو پس پش ڈالا، تو تیری تباہی اور بربادی کا آغاز ہوگا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا دین جو اللہ نے دیا تھا، جس کی حدود و قیود اللہ اور محمد رسول اللہ نے بیان کی ہیں، کیا انہی حدود و قیود میں رہ کے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں؟ اسی کے اندر رہ کے آج یہ ہماری ذلت ہے، یہ ہم اس سے باغی ہو گئے، اس کو ترک کر دیا ہے، اسے پسے پش ڈال دیا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جن کے لیے وقت نکالنا چاہیے، سوچنے کو، کسی نتیجہ پہ پہنچنے کو۔ اللہ واضح طور پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے تو قرآن دے دیا، اب اللہ کا رابطہ تم سے براہ راست نہیں، اس انسان کی راہ سے ہے جس کو ہم نے قرآن دیا۔ تمہیں زندگی بسر کرنا ہے اللہ کے قرآن کے احکامات کے مطابق اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے مطابق۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کی اس دین میں کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے، اللہ قرآن میں اس مقام پہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اس سے بد نصیب آدمی کوئی نہیں جو میرے محمد سے اختلاف کرتا ہے۔
جبکہ اللہ نے سب کچھ بیان کر دیا، جبکہ اللہ نے سب کچھ کھول دیا، وہ اللہ کے رسول سے اختلاف کرے، ان لوگوں کی راہ سے ہٹ کے چلے جن لوگوں کو اللہ نے خود اپنے محمد کے لیے منتخب کیا ہے، تو فرمایا یہ کائنات کا بدترین انسان ہے۔ کبھی تو وہ لوگ بدترین ٹھہرے جنہوں نے کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچانا، وہ اللہ کی ہی پہچان نہ کر سکے، اللہ نے انہیں راندہ درگاہ قرار دے دیا، کافر کہہ دیا، باغی کہہ دیا، اور ان لوگوں کو ترغیب دلائی جو لوگ اللہ کی توحید کا اظہار کرتے ہیں اور محمد الرسول اللہ سے وابستگی کا اظہار کرتے ہیں کہ تم کان کھول کے سنو، محمد کو قبول کر لینے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا کردار، تمہارے افعال، تمہارے لیل و نہار وہی ہونے چاہیے جو محمد الرسول اللہ کے ہیں۔ اسلام بطور دین، بطور دستور، بطور قانون دیا تو اس کا اظہار اس انداز سے کیا کہ امارت اسلام میں داخل ہونے سے پہلے تمہیں ایک کلمہ کا اقرار کرنا ہے۔ اسلام کے محل میں تب تک تم داخل نہیں ہو سکتے جب تک اس کلمہ کا اقرار نہ کر لو، پڑھ نہ لو، اس سے وابستگی اختیار نہ کر لو۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک اللہ اور ایک رسول، واضح طور پہ احکامات ہیں کہ اللہ کی الوہیت کے بعد، رسول کی رسالت کے بعد، اس کے اظہار ہو جانے کے بعد اب تمہاری وابستگی اللہ سے ہونی چاہیے یا رسول سے ہونی چاہیے، اور کوئی شخصیت ایسی نہیں کہ جس سے وابستگی کا اظہار کرو، جس سے وابستہ ہو کے تم عاقبت کی کامیابی کا تصور کر سکتے ہو۔ دو ہی شخصیات ہیں، پورا قرآن بطور تعلیم آپ پڑھ لیں، 20 مقام پہ آپ کو یہی بات ملے گی کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایک اللہ اور ایک اس کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ جس طرح انسان اللہ کی توحید میں کسی دوسرے کو داخل کرتا ہے، اللہ کی شفاعت میں کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے، تو اللہ سے شریک ٹھہرا کے وہ اللہ کی اس بنائی ہوئی عمارت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایماندار ہے، کلمہ توحید و رسالت پڑھتا اور اس سے وابستگی کا اظہار کرتا ہے، لیکن اس سب کچھ کے ساتھ ساتھ وہ ایسی باتیں کسی اور میں بھی ڈالتا ہے، جو باتیں، ایسی صفتیں کسی اور کی بھی بیان کرتا ہے جو صفتیں اللہ کی ہیں، تو وہ توحید سے راز کرنے والا ہے، توحید سے دوری اختیار کرنے والا ہے۔ ایمان کے کلمہ کا پہلا جزو کہ اللہ کی توحید میں، اللہ کی شفاعت میں کسی کو شریک کرنا توحید سے بغاوت ہے، اور وہ اس محل میں داخل نہیں ہو سکتا جو محل اللہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے لیے۔ دوسرا جز ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ توحید کے سلسلہ میں، عبادت کے سلسلہ میں، کائنات کے تمام اختیار کے سلسلہ میں یکتا ہے۔
اور جس شخصیت کا ساتھ ذکر کیا وہ عطائت کی حیثیت سے یکتا ہے. اگر کوئی انسان نبی کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی بھی انسان کو اس حیثیت سے لا کھڑا کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ کی بات ایک طرف، اس کی بات ایک طرف، اور یہ سمجھے کہ جس طرح محمد رسول اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے اس طرح اس رہنما کی ماننا بھی ضرورت ہے، اس قائد کی ماننا بھی ضروری ہے. اس شخص نے جس طرح توحید کے اقرار کرنے والے نے صفات خدا میں کسی دوسرے کو شریک کیا تو اس شرک کی بنا پہ اس کا ایمان خطرے میں چلا جاتا ہے، اس طرح محمد رسول اللہ کی عطائت کے سلسلہ میں اگر کسی اور انسان سے وابستگی کی جائے تو تب بھی اسلام اس کا خطرے میں پڑ جاتا ہے. یہ اللہ نے یہاں مقام پہ بیان کیا ہے کہ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم. فرمایا کہ جو انسان میرے محمد کی راہ کو چھوڑ کے، ان کے کردار کو چھوڑ کے، ان کے اعمال کو چھوڑ کے، ان کے احکامات کو چھوڑ کے کسی دوسرے کو ترجیح دیتا ہے، کسی دوسرے کی طرف دیکھتا ہے، ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کہتا ہوں اس کے ایمان کی وہ حیثیت نہیں جو ایمان اللہ کو مقبول ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا کردار کیا ہے. توحید کے سلسلہ میں ہم نے بہت لمبی چوڑی گفتگو کی. اس کا دوسرا پہلو محمد رسول اللہ، یعنی جس طرح توحید میں اللہ یکتا ہے اس طرح اطاعت میں محمد رسول اللہ یکتا ہے. جس طرح توحید میں کسی غیر کو شریک کرنا ایمان کو ضائع کرنے کے مترادف ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کسی بھی دوسرے انسان کو شامل کرنا اپنے ایمان کو تباہ کرنے کے مترادف ہے. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے ایک خط کھینچا سیدھا، اور دو خط اس کے بائیں طرف اور دو خط دائیں طرف. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو سیدھا راستہ ہے، یہ جو سیدھا خط ہے، ھذا سبیل اللہ ہے، یہ وہ راہ ہے جس پہ چل کے آدمی اللہ تک پہنچ جاتا ہے. اور ان خطوط کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہاں شیطان بیٹھا ہوا ہے، وہ لوگوں کو آوازیں دیتا ہے جس طرح رحمان آوازیں دیتا ہے کہ آؤ میری طرف، آؤ میری طرف. ایک ہی راستہ ہے جس راستے کو اپنا کے انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے، وہ راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. ایک راستہ، سیدھا خط، صراط مستقیم جس کو اللہ نے قرار دیا، اور ھذا سبیل اللہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب اس راستے سے اترنا، اس سے علیحدہ ہونا، اس کے بیگانگی اختیار کرنا، اپنی تباہی اور اپنی ہلاکت کے سامان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کرنا ہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری امت پہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے جو وقت کبھی بنی اسرائیل پہ آیا تھا. جس طرح وہ زندگی بسر کرتے تھے ویسے ہی میری امت زندگی بسر کرے گی، قدم بقدم. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس طرح قدم بقدم وہ چلے تھے
ایسے ہی قدم بقدم میری امت چلے گی، یہاں تک کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیں. عام طور پہ ہم نے کبھی خیال نہیں کیا، سوچا نہیں. اپنی دنیاوی زندگی کے لیے تو دن رات سوچ و بچار میں مصروف رہتے ہیں، عاقبت کو بچانے کے لیے ہم نہیں سوچتے. حالانکہ اللہ نے قرآن میں محمد رسول اللہ اپنے کردار اور اپنے احکامات میں اس کا واضح طور پہ اظہار کیا ہے. فرمایا قدم بقدم انہی لوگوں کے سے کام کریں گے، انہی کے سے ان کے اخلاق ہو جائیں گے، انہی جیسی ان کی سوچیں اور انہی جیسے ان کے افکار ہو جائیں گے. فرمایا یہاں تک کہ اگر ان میں کسی انسان نے اپنی ماں سے بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی ایسا پیدا ہوگا جو اپنی ماں سے بدفعلی کرے گا. اور ارشاد فرمایا کہ یہ بد کردار لوگ بنی اسرائیل میں وہ اختلاف اور انتشار پیدا کیا کہ ان کے علماء، ان کے رہبان، ان کے رہنما اپنی ہٹ درمی سے ان میں اختلاف اور انتشار پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے اور بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے. اللہ کے نبی نے افسوس سے کہا تفترق امتی علی 73، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. فرمایا سارے لوگ یہ گمان کریں گے کہ وہ جنتی ہیں. یعنی جتنے آج آپ فرقے دیکھیں گے ہر فرقے کو یہ کہتا ہوا پائیں گے کہ اصل تو ہمیں، باقی نقل ہے. جس فرقہ کے پاس جائیں، جس گروہ کے پاس جائیں، جس جماعت کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ جو محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا وہ جماعت ہمیں. اس کو یوں ہی رہنے دیا محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ارشاد فرما دیا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. اس کی رہنمائی نہیں کی. اور بد نصیبی ہے کہ سب کچھ کے باوجود ہم آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. قیامت کے دن اللہ کے سامنے کوئی عذر نہیں چلے گا. اللہ نے بیان کر دیا ہے، رسول نے بیان کر دیا ہے. فرمایا تفترق امتی علی 73، میری امت 73 گروہوں میں بٹ جائے گی. بنی اسرائیل 72 گروہوں میں بٹ گئے، میری 73 میں بٹ جائے گی. فرمایا کلہم فی النار، سارے آگ میں، الا ملتا واحدہ، سوائے ایک گروہ کے. کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ نے فرمایا بعض لوگ بد نصیب ہیں جی، کہتے ہیں جو 73 تو فرقے بن نہیں تھے، اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے. تو کیا اللہ کے نبی نے بڑی خوشی سے کہا ہے، خوش ہو کے کہا ہے؟ افتراق سے بچانے کے لیے، اختلاف سے بچانے کے لیے، اللہ کی رسی کو مضبوط تھامنے کے لیے کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کائنات کے بدترین بد نصیب بنی اسرائیل تھے جو 72 فرقوں میں بٹ گئے. اور افسوس سے کہا میری امت، میری ملت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. کلہم فی النار الا ملتا واحدہ. اب ہر کوئی کہے میں صحابہ پریشان تھے، اللہ کے نبی وہ کون سی جماعت ہے، وہ کون سا گروہ ہے، وہ کون سا ٹولہ ہے جس کے متعلق آپ ارشاد فرما رہے ہیں باقی تو سب جہنمی، ایک جنت کو جائے گا؟ وہ کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی،
جس نظریہ حیات پہ آج محمد اور اس کے صحابہ ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے، سب تو کہیں گے، ہر کوئی کہے گا کہ میں ہوں وہ، لیکن میرے میں ہوں وہ کہنے سے بات نہیں بنتی جب تک محمد الرسول اللہ کی رہنمائی کو نہ دیکھا جائے. اللہ کے نبی وہ کون سی جماعت ہے؟ ارشاد فرمایا ان کے نظریات، ان کے عقائد، ان کی سوچیں، ان کے خیالات، ان کے اعمال محمد جیسے اور صحابہ جیسے ہوں گے رضوان اللہ علیہم. اب دیکھنے والی یہ بات ہے، کہہ تو سب رہے ہیں، ہر ایک کی سوچ یہ ہے، ہر ایک کی فکر یہ ہے کہ ہمیں وہ ہے وہ کون، اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اسلام میں کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کیسی ہونی چاہیے. میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے 2 جز بیان کیے ہیں کلمے کے، ایک توحید سے وابستہ، ایک رسالت سے وابستہ. شرک فی التوحید انسان کے ایمان کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، اور شرک فی الرسالت بھی انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتا ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ ما انا علیہ واصحابی، جس راہ پہ میں ہوں، جس فکر پہ میں ہوں، جو سوچ میری ہے، جس کی سوچ قیامت تک ویسی ہوئی جیسی صحابہ کی ہے، تو فرمایا یہ ہے وہ لوگ جن کے متعلق میں کہہ رہا ہوں کہ ساری امت کے فرقوں میں ایک فرقہ جنت میں جائے گا. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز سے اس حیثیت کو، اس کیفیت کو بیان کیا ہے کہ کہیں بھی مسلمان دھوکہ نہ کھائے، اس کو یہ احساس رہے کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں حیثیت کیا ہے. اللہ کی حیثیت مختص ہو گئی کہ لا الہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اور تصور بھی دوسرے کا انسان کو اسلام سے، ایمان سے بیگانہ کر دیتا ہے. محمد رسول اللہ دوسری شخصیت جن سے وابستگی کا اظہار اور ان کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنا ہی ایمان اور ہی اسلام ہے، وگرنہ اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کا جمع غفیر ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اس آدمی کی سی ہے جو آگ جلاتا ہے، اور جب آگ جلتی ہے اور روشن ہوتی ہے، روشنی بڑھتی ہے، تو فرمایا پروانے آ کے اس آگ میں گرتے ہیں، جانور آ کے اس آگ میں گرتے ہیں. وہ آدمی روکتا ہے کہ یہ جانور جل نہ جائیں، ان کو جلنے سے بچانے کی سرتوڑ کوشش کرتا ہے. ارشاد فرمایا لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتا، پروانے گرتے ہی گرتے ہیں، جانور گرتے ہی گرتے ہیں. کہا اللہ نے مجھے انسانوں کی طرف بھیجا ہے کہ میں انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کردار ادا کروں. اور یہ ایک حقیقت ہے، اس کائنات میں کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار نے انسانوں کو آگ سے بچانے کے لیے جو کردار ادا کیا ہے کوئی دوسرا انسان کر نہیں سکا. فرمایا انسانوں میں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کے تمہیں آگے جہنم سے بچانے کی سرتوڑ کوشش کرتا ہوں، لیکن تم اپنی کمریں چھڑا کے آگ میں چھلانگے لگاتے ہی لگاتے ہو. نبی رحمت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مقصد کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی کیا چاہتے ہیں؟ اللہ نے کہا تمہارے لیے قائد اور رہنما میں نے ایک منتخب کیا ہے، اور اس کی موجودگی میں کسی قائد کا دیا جل نہیں سکتا جو اس کو چھوڑ کے کسی غیر کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں تم میرے محمد سے منہ موڑ لیتے ہو، میں تم سے منہ موڑ لیتا ہوں۔ اب اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ کیا ہے نبی رحمت محمد رسول شخصیت؟ وہ شخصیت جس کے مانے بغیر اسلام نامکمل ہے، اور جس طرح اللہ کی صفات میں سے ایک صفت میں کسی کو شریک کرنا اپنے ایمان کو تباہ کرنا ہے، اس طرح محمد رسول اللہ کی عطایت میں کسی دوسرے کو شامل کرنا اپنے آپ کو برباد کرنے کے مترادف۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ کون آنکھ سے روکنے والا؟ اللہ کے نبی کے آ جانے پہ ایک شخصیت کی ضرورت ہے کہ اس سے وابستگی اپنے بچاؤ کے لیے اختیار کی جائے، جو اس کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ وابستگی اختیار کرتا ہے، چھوڑ کے نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے سے وابستگی اختیار کرتا ہے، اللہ کبھی بھی اس سے راضی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں تمہیں جہنم سے بچا رہا ہوں، آگ سے بچا رہا ہوں، تمہاری کمرے پکڑ پکڑ کے تمہیں بچا رہا ہوں، اور تم چھلانگے مار رہے ہو جہنم میں۔ کیا مطلب؟ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ بچا صرف محمد سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کردار صرف محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، احکامات صرف محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کائنات کے کسی انسان کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ جو یہ ذمہ داری نبھاتا ہے وہ محمد رسول اللہ کے کہنے پہ نبھاتا ہے، اور اس سوچ کے مطابق جو محمد رسول اللہ نے دی، اس سے ہٹ کے کوئی کرتا ہے یہ کوئی رہنمائی نہیں۔ اگر قرآن کو پڑھا جائے جو آقا پہ نازل ہوا اس انداز سے جو میرے آقا نے بیان کیا، قرآن پڑھنا گناہ ہے، وہ نہیں جائز۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہیں، آقا سجدہ میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، ایک آدمی قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھتا ہے، قرآن ہے، لیکن وہ محمد رسول اللہ کی سنت کے خلاف کرتا ہے، بغاوت ہے محمد رسول اللہ کی، یہ قرآن پڑھنا گناہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے بتایا کہ میں تمہیں آگ سے بچاتا ہوں، اور جو اللہ نے تمہیں آگ سے بچانے کے لیے دیا ہے اس کی اطاعت کرو، جس کی یہ ذمہ داری نہیں اس کے پیچھے پیچھے چلنا اپنے ایمان کو تباہ کرنے کی مترادف۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ سے، یعنی اللہ کے نبی نے اپنی شناخت، اپنی حیثیت، اپنا مقام اور اپنا مرتبہ یوں بیان کر دیا ہے کہ بد نصیب کے علاوہ کوئی آدمی بھٹک نہیں سکتا۔ یعنی کوئی کلمہ توحید و رسالت پڑھنے والا اگر بھٹک جاتا ہے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون فی الجنہ، یدخلون الجنہ، کہ میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا، صحابہ کا دل باغ باغ ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے گارنٹی دے دی کہ جو محمد کے ہاتھ پہ توحید و رسالت کی بیعت کرتا ہے اللہ نے اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے، اور جنت اس کے لیے وابستہ کی ہے، لازمی کر دی۔ کل امتی یدخلون الجنہ، ساری میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ اس سے بڑھ کے کائنات میں اور کیا خوشی ہو سکتی تھی؟ صحابہ کے چہرے کھل اٹھے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں
کہ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، ہر امتی جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جس نے محمد کا انکار کر دیا۔ اب کلمہ پڑھنے والا، توحید کا اقرار کرنے والا، رسالت سے وابستگی کا اظہار کرنے والا جنتی ہے۔ اس کا مطلب تو یہی ہے، الا من ابا، یہ ابا کیا ہے؟ انکار کیا ہے؟ اللہ کے نبی جو وابستہ ہو گیا، کل امتی، اپنی امت کی بات کی ہے، کافروں کی بات نہیں کی، مشرکوں کی بات نہیں کی، اسلام کے بھائیوں کی بات نہیں کی، بلکہ اپنی امت کی بات کی ہے جو کلمہ توحید و رسالت پڑھتی ہے۔ اس کے پڑھنے کے باوجود اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں الا من ابا، سوائے جس نے میرا انکار کیا۔ ومن ہی یا رسول اللہ، میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بتلاؤں کہ محمد رسول اللہ کا اسلام میں مقام کیا ہے۔ یہ بحث آگے چلے گی کہ کس طرح ہم محمد رسول اللہ کے بھاگی ہیں، کس طرح ہم رسالت کے بھاگی ہیں، کس طرح ہم نے دوسروں کو آگے رکھا اور محمد رسول اللہ کو پس پوچھ ڈال دیا۔ یہ بحث آگے آگی۔ آج سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام میں مقام اور مرتبہ کیا ہے، کیا بیان کرتا ہے اللہ، کیا بیان کیا محمد رسول اللہ نے۔ کل امتی یدخلون الجنہ، امت کی بات کی ہے، امت کی جو کلمہ توحید و رسالت پڑھتی ہے، اس امت کی بات کی ہے کہ سارے امتی جنت میں جائیں گے۔ ساتھ فرمایا الا من ابا، سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ اب توحید و رسالت کا اقرار کرنے کے بعد کون بد نصیب ہے جو اللہ کے نبی کا انکار کرے گا؟ ومن ہی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی وہ کون ہے بد نصیب؟ فرمایا من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ اللہ کے نبی صحابہ میں بیٹھ کے تشریف فرما کے واز کرتے ہیں، مسئلہ بتاتے ہیں، صحابہ کانوں سے سنتے ہیں۔ جب ان کو صحابہ نے سنا، اطاعت کا اظہار کیا، فرما برداری کا اظہار کیا، اطاعت کی گردن جھکا دی محمد رسول اللہ کے سامنے۔ فرمایا یہ جنہوں نے میرے منہ سے نکلنے والا کلمہ سن کے اس کے سامنے گردن جھکا دی، اس کو اپنا حرز جان بنا لیا، فرمایا یہ ہے میرا فرما بردار۔ من اطاعنی فقد دخل الجنہ، میری اطاعت کرنے والا، میری بات کو سن کے حرز جان بنانے والا، میری اطاعت کرنے والا ہے، اور جو میری سن کے پسے پوچھ ڈال دیتا ہے، جو میری سن کے اپنے کانوں کی معرفت دل تک پہنچ جانے کے بعد اگر پھر بھی وہ محمد کی نافرمانی کرتا ہے تو فرمایا یہ میری امت سے تعلق نہیں رکھتا۔ وہاں نبی رحمت محمد رسول تھے۔ آج کیا ہے؟ میں کہہ سکتا ہوں جی یہ تو نبی علیہ السلام کی بات ہے کہ من اطاعنی، صحابہ نے نبی رحمت محمد رسول اللہ کو دیکھا، انہوں نے نبی کائنات کی اطاعت کی، صحابہ نبی رحمت محمد رسول اللہ کے ساتھ موجود تھے، انہوں نے نبی رحمت محمد رسول اللہ کی اطاعت کی، ان کے پاس محمد رسول اللہ موجود تھے۔ اب ہمارے پاس تو موجود نہیں ہے نا، لیکن یہ نہیں، وہاں اللہ کے نبی بذات ہی موجود تھے، یہاں اللہ کے نبی اپنی تعلیم اور اپنے فرمان کی حیثیت سے موجود ہیں۔ جو شخص کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتا ہے، وہ اس بات کو سننے کے بعد اللہ کے نبی کی آواز پہ لبیک نہیں کہتا۔ جس طرح نبی رحمت کو دیکھنے والا مجرم تھا، آج یہ شخص مجرم ہے۔ اللہ کے نبی قیامت تک کے لیے ہیں،
نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج رکھا ہے، اور کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک نبی فوت ہو جاتا، اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا۔ مقصد کیا تھا؟ بنی اسرائیل کی ہدایت، بنی اسرائیل کی رہنمائی، بنی اسرائیل کو ہلاکت سے بچانا۔ اب کہا قیامت تک کوئی رسول، کوئی نبی نہیں آئے گا محمد قیامت تک کے لیے۔ اللہ کے نبی بنی اسرائیل کو سمجھانے کے لیے نبی رسول، آپ چلے گئے 1450 سال کے قریب ہو رہا ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ فرمایا علماء امتی کانبیاء بنو اسرائیل، سندن کمزور ہے لیکن رہنمائی موجود ہے۔ کیا مقصد؟ کہ ان کو سمجھانے کے لیے انبیاء آتے تھے، اللہ کے پیغامبر آتے تھے، اللہ کے رسول آتے تھے، اور تمہیں سمجھانے کے لیے اللہ نے علماء کو پیدا کر دیا ہے۔ وہ تمہیں محمد رسول اللہ کی حدیث دیں گے، وہ تمہیں محمد رسول اللہ کی سنت دیں گے، وہ تمہاری رہنمائی کریں گے۔ جو وہ رہنمائی کرے اور حدیث رسول کی ہو، فرمان رسول کا ہو، سنت رسول کی ہو، فرمایا جو آنے والے زمانے میں ایسا کرے گا وہ بھی محمد کا ویسا ہی محبوب ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما، صحابہ بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی نے ہماری بات کی، ہماری آج کے لوگوں کی، اور بڑی تعریف کی۔ اللہ کے نبی نے ہم پہ فخر کا اظہار کیا، اتنی تعریف کی ہماری کہ صحابہ پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی اتنی تعریف ہم سے بڑھ کے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ کیوں اللہ کے نبی؟ فرمایا صحابہ تم میں موجود ہوں، جب کوئی کمی ہو جاتی ہے، جب کوئی بیشی ہو جاتی ہے، میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں۔ مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے، نمازی مسجد کو آتا ہے، وہ صفے باندھتا ہے، امام محمد الرسول اللہ بنے ہوئے، اور اس سورج کی موجودگی میں جس کے سامنے آسمان کے سورج کی روشنی مات کھاتی ہے، جس کی تعلیم کی نورانیت ظلم، قدع، کفر و شرک کو تابناک بناتی ہے، وہ محمد کریم موجود ہے۔ جو بھی کمی بیشی ہوتی ہے ارشاد فرمایا میں تمہاری کمی بیشی دور کر دیتا ہوں، اور میری موجودگی میں تمہیں نیک عمل کرنے، اچھائی کرنے، بھلائی کرنے میں کوئی پریشانی نہیں۔ فرمایا ایک آدمی نیکی کرتا ہے نا تو 20 اس کے ساتھ 52 بن جاتے ہیں، سینکڑوں بن جاتے ہیں، ہزاروں بن جاتے ہیں، کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست تعلیم کی روشنی ان کے منہ سے نکلتی۔ تمہاری رہنمائی میں خود کرتا ہوں۔ فرمایا اس دور کے مومن کی کیا بات ہے جب ہر طرف سے برائی ہوگی، ہر طرف سے برائی، کوئی اچھائی کرنا چاہے گا تو فرمایا اس کا کوئی معاون نہیں ہوگا۔ اللہ کے قرآن کے مطابق، محمد کے فرمان کے مطابق جو اپنا کردار نبھائے گا معاشرے میں، معاشرہ بدترین دشمن اس کا بن جائے گا۔ فرمایا اس سے بدترین معاشرہ میں جو میرے صحابہ تم جیسا کردار ادا کرتا ہے، تم جیسے عمل کرتا ہے، تم جیسی زندگی بسر کرتا ہے، اس پہ محمد فخر نہ کرے تو کیا کریں؟ کس پہ فخر کیا محمد رسول نے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی موجودگی میں کس پہ فخر کیا؟ اس پہ جو آج محمد الرسول اللہ کی سوچ اور فکر کو اپنائے ہوئے۔ ابتدا میں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مانا علیہ واصحابی، جو نظریات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
اور جو صحابہ کے نظریات ہیں، آنے والے دور میں جن لوگوں کے یہ ہوگے عمل، ایسا ہوگا کردار، فرمایا یہ گروہ محمد کا جنت میں جائے گا۔ جنت ہمیں یوں نہیں مل گئی، اللہ کے نبی نے یوں نہیں فخر کیا، بلکہ ایک سبب تھا، وہ سبب نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا تھا۔ کونین کے آقا، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ لیٹے ہوئے ہیں کعبۃ اللہ میں، چند فرشتے آئے، کچھ فرشتے دوسروں کو کہتے ہیں کہ یہ جو آدمی پڑا ہوا ہے اس کی ایک مثال ہے، وہ مثال بیان کرو۔ فرشتے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ یہ لیٹا ہوا جو شخص ہے اس کی ایک مثال ہے، وہ مثال بیان کرو۔ دوسرے فرشتے کہتے ہیں انہ نائمن، سویا ہوا ہے، ہم اگر بیان کریں گے تو اس کو کیا پتا چلے گا، یہ تو بیگانہ ہے ہم سے، اس کو ہماری باتوں کی سمجھ نہیں آئے گی، یہ ہماری باتیں نہیں سوچے گا اور نہیں سنے گا۔ دوسرے کہتے ہیں العین نائمۃ والقلب یقظان، محمد کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے۔ تم بات کرو، اس کائنات میں واحد شخصیت تنہا محمد الرسول اللہ کی ذات ہے جس کے متعلق ببانگے تول کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کا اٹھنا بیٹھنا بات کرنا حرکت کرنا سب اللہ کے اختیار میں تھا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، فرمایا میرے محمد کی بات سنا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ میرا محبوب اپنے منہ سے وہ کہتا ہے جو اللہ اس کو کہہ دیتا ہے۔ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، اور جبرائیل شم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار۔ جبریل وحی لے کے آتا ہے، محمد اس کو بیان کرتے ہیں، جب تک اللہ نہیں کہتا جبریل نہیں آتا، محمد نہیں بیان کر سکتا۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام قوم کی رہنمائی کرتے ہیں، لیٹے ہوئے سوئے ہوئے، اس کی مثال بیان کرو۔ انہ نائمن، کہنے لگا دوسرا گروہ فرقہ کہنے لگا فرشتوں کا کہ اس کا خیال نہ کرو کہ اس کی آنکھیں بند ہیں، یہ اللہ کا خاص بندہ ہے، آنکھیں تو اس کی سوئی ہوئی ہیں، دل اس کا بیدار ہے۔ فرشتے مثال بیان کرتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے، کوئی آدمی بڑا خوبصورت محل بناتا ہے، محل کی تعمیر ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتا ہے، وہ اس محل میں لوگوں کی دعوت کرتا ہے اور کوئی مخصوص لوگ نہیں، اپنے ڈھنڈوچی کو اپنے پیغامبر کو بھیجتا ہے کہ جاؤ لوگوں میں اعلان کرو، آواز دو کہ آؤ لوگوں، محل تعمیر کرنے والے اس انسان نے تمہاری دعوت کی ہے، شہر میں نکلو، تمام لوگوں کو کہو تمہاری دعوت ہے صاحب کے ہاں۔ کہتے ہیں فرشتے کہ پیغامبر گیا، رسول گیا، اس نے شہر میں اعلان کیا لوگوں تمہاری دعوت ہے فلاں گھر۔ فرشتہ کہتے ہیں جو اس دعوت کو قبول کر کے اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے وہ کھا لے گا کھانا، اور جو اس کی آواز پہ جائے گا نہیں، اعراض کرے گا، اس کی قسمت میں تو وہ کھانا نہیں ہے۔ کچھ فرشتے کہنے لگے بات نہیں بنتی، ذرا وضاحت سے کرو تاکہ ان کو سمجھ آ جائے۔ ان کو سمجھانے کی کیا ضرورت تھی، ہمیں بتلانے کی کہ دیکھو تم نے زندگی کس طرح کی بسر کرنی ہے۔ تمام فرشتوں کا آنا، کونین کے آقا محمد الرسول اللہ کے پاس کھڑا ہونا، وہاں اس مثال کا بیان کرنا سبب یہ تھا کہ ہمیں سمجھایا جائے محمد کے علاوہ کائنات میں کوئی نہیں جس کی آواز پہ لبیک کہہ کے آدمی جنت کو جا سکتا ہے، صرف محمد رسول اللہ کی ذات، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔
وضاحت کرو یہ تم کیا کہہ رہے ہو. ان کو پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی کہ اِنَّهُ نَائِمٌ. وہ کہتے ہیں العین نائمۃ والقلب یقظان. تم بات کرو محمد رسول اللہ کو پتہ چل جائے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا فرشتے یہ باتیں کرتے ہیں. وہ کہنے لگا کہ دار الجنہ. فرشتے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور وہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کی مثال بیان کرتے ہیں. وضاحت نہ تھی, مزید وضاحت کرو. مزید وضاحت کرتے ہیں کیا دار الجنہ جو گھر میں نے کہا ہے نا وہ ہے جنت. ودائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آواز دینے والا محمد ہے. اور رب نے جنت بنائی, انسانوں کی طرف محمد کو بھیجا, ارشاد فرمایا اس کی آواز پہ لبیک کہو جنت کے دروازے کھل جائیں گے. اگر اس کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھو گے تو جنت کے دروازے بند ہی رہتے ہیں. ودائی محمد, پکارنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ. جس نے محمد کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصا محمدن فقد عصى اللہ. جس نے محمد کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ومحمد فریق بین الناس. فرمایا محمد لوگوں کے درمیان امتیاز ہے جنت اور جہنم کی. نبی رحمت محمد رسول اللہ جو یہ فرشتے بیان کر رہے ہیں ساتھ, ان کو کیا خبر ہے؟ ظاہر ہے کسی نے بتایا ہے. ان کو کہا ہے جاؤ انسانوں کو سمجھاؤ کائنات میں کوئی شخصیت نہیں جس کے سامنے سر جھکایا جائے. اگر اس کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکایا جائے گا اس کا کلمہ قیامت کے دن اس کے کام نہیں آئے گا. اور کائنات میں کوئی شخصیت نہیں جس کی اطاعت کی جائے ایک شخصیت کے علاوہ, وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے جو ان کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے. فرمایا رب کی رحمتیں اس سے روٹھ جاتی. محمد کی ذات انسانوں کے درمیان خط امتیاز ہے جو ان سے وابستگی یوں اختیار کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں اور محمد کے علاوہ قائد کوئی نہیں. فرمایا اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے. تو یہ ملے گی کس کو؟ کون پائے گا اس جنت کو؟ صرف وہ انسان جو محمد الرسول اللہ سے اطاعت کا رشتہ رکھتا ہے, جو نبی کائنات سے اطاعت کا رشتہ توڑ دیتا ہے. کوئی مانے یا نہ مانے اللہ اس سے اپنی رحمتیں کو موڑ دیتے. یہی ایک کردار ہے محمد رسول اللہ. کلمے میں 2 جز بیان کیا اللہ نے. ایک اپنا, اس کے متعلق پہلے گفتگو ہو چکی لمبی چوڑی توحید کے سلسلہ میں. اب دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ. اور محمد رسول اللہ کی شخصیت کیا ہے؟ اللہ کے بعد ایک شخصیت جس سے وابستگی ایمان کی علامت ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اگر خدا کے بعد کسی کا نام لیا جا سکتا تو وہ محمد رسول اللہ ہے. اس لیے قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم. فرمایا میں نے محمد کو بھیجا اس سلسلہ اور یہ بات وضاحت سے کہہ دی ہے عبادت میری, اطاعت میرے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے میری عبادت میں شرک کیا اس سے بھی میں راضی نہیں ہوں. جس نے میرے محمد کے ساتھ کسی اور کو ملایا اس سے بھی میں راضی نہیں ہوں. یعنی قرآن اور حدیث اللہ اور رسول کا نقطہ نگاہ کیا ہے کہ انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ کا قرآن اور اس کی قیادت کے لیے محمد رسول اللہ کا فرمان.
دو ہی چیزیں ہیں جس کی بنا پہ انسان نجات پاتا ہے۔ عمارت اسلام کی اس کی بنیاد پہ ہے۔ جو عمارت ایسے ہی قائم ہے توحید و رسالت پہ، وہ عمارت فائدہ مند ہے، وہ عمارت دیدہ زیب و دیدہ نظر ہے، اس عمارت کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے۔ اور جو عمارت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں لا الہ الا اللہ سے تعلق رکھتی ہے، محمد رسول اللہ سے نہیں رکھتی، اللہ فرماتے ہیں یہ بھی عمارت قابل استعمال نہیں، خطرناک ہی خطرناک ہے۔ ایک اللہ، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے علاوہ بنی آدم میں کوئی دوسری شخصیت نہیں۔ یہ ایمان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر اس سے ایمان خالی ہے، اس سے دامن خالی ہے، تو اللہ کہتا ہے من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم۔ فرمایا مجھے نہیں اس کی پرواہ جو محمد کے دامن کو چھوڑتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد کے دامن کو چھوڑتا ہے، جو میرے محمد سے اختلاف کرتا ہے، فرمایا مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ میرا منکر محمد کا منکر میرا محبوب نہیں بن سکتا، اور اللہ کے دشمن محمد کریم کے مخالف کو جس جگہ پہ ہونا چاہیے اللہ قرآن میں واضح طور پہ یہ بیان کرتا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک اللہ، ایک محمد کریم کی ذات، ان سے وابستگی جنت کا سبب ہے۔ ان دونوں میں سے کسی سے وابستگی اختیار نہ کرنا اپنی وابستگی کو توڑنا اپنے ایمان کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔